بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہم حافظ شیرازی کی غزلیں پڑھ رہے ہیں دیوان حافظ سے، اور یہ ویب سائٹ ہے ganjoor.net۔ یہاں سے ہم حافظ کی غزلیں پڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلی غزل ہم پڑھ چکے تھے، دوسری غزل پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ اس میں ملٹیپل ٹاپکس کے اوپر آپ نے بات کی، مختلف ٹاپکس پہ بات کی ہے۔ کچھ پہلے جو اشعار ہیں انہوں نے اس میں جو زمانے کے ریاکار علماء ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے، پھر اپنے آپ کو ایک رند کہا ہے، ایک لاؤبال شخص سے اپنے آپ کو مقایسہ کیا اور کہا ہے کہ میں ایک رند ہوں۔ پھر اس کے بعد اپنے محبوب کی تعریف کی ہے، اور آخر میں پھر یہ کہا ہے کہ اگر عشق کرنے کے بعد کوئی مجھ سے یہ امید رکھے کہ میں ایک صبر کر سکتا ہوں یا سکون میں رہ سکتا ہوں تو یہ بات ناممکن ہے۔ تو مختلف ٹاپکس پہ اس غزل میں حافظ نے بحث کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک ایک شعر کو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ صلاح کار کجا، صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت راہ کس کجاست تاب کجا۔ صلاح کار کجا، جو کام کو ٹھیک کرنے کی جو طاقت ہے یا صلاح کرنا وہ کہاں پہ ہے، کسی کی صلاح کرنا کیسے ممکن ہے۔ وَمَنِ خراب کجا، اور میں جبکہ جو خراب انسان ہے، لاؤبال انسان ہے، ایک آوارہ انسان ہے، بدمعاش انسان ہے، جو مرضی کہہ لیں، خراب انسان ہے، مجھ سے کوئی کیسے امید رکھ سکتا ہے کہ میں کسی کی اصلاح کروں۔ صلاح کرنا ایک خراب انسان سے توقع رکھنا ناممکن ہے۔ صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت راہ کس کجاست تاب کجا۔ ببین، تم دیکھو، تفاوت فرق، راہ تفاوت راستے کا جو فرق ہے، از کس کجاست تاب کجا، کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے۔ یعنی میرے سے یہ ایکسپیکٹ کرنا، مجھ سے یہ امید رکھنا کہ میں کسی کی اصلاح کر سکتا ہوں، کسی کو اچھی بات کہہ سکتا ہوں، یہ ایکسپیکٹ کرنا اور میرے جیسے انسان سے، تو ان دونوں باتوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے، تو حافظ بیسیکلی جو بات کر رہے ہیں وہ اشتہاراتاً بات کر رہے ہیں، جو اگلے شعر میں اس کو مزید واضح کرتے ہیں کہ کیوں انہوں نے یہ بات کی، اپنے آپ کو کیوں اتنا ڈیگریڈ کیا ہے، کیوں اپنے آپ کو خراب انسان کہا ہے۔ تو ہم اگلے شعر میں دیکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا۔ دلم، دل من، میرا دل، ز صومعه بگرفت، صومعه کہتے ہیں عبادت گاہ کو، ٹھیک ہے، خانقاہ کو بھی صومعه کہتے ہیں۔ جو آتش پرست لوگ ہیں، آتش پرست، آتش بتوں کی، آتش کی آگ کی پوجا کرنے والے، ان کی جو مسجد یا ان کی جو معبد ہوتا ہے جہاں پر عبادت کرتے ہیں اس کو صومعه کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ استعارتاً خانقاہ سے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جہاں پہ صوفیہ حضرات ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں یا اپنے عوامل سر انجام دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دلم ز صومعه بگرفت، میرا دل خانقاہ یا عبادت سے اٹھ گیا ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ میں صومعہ میں جاؤں، عبادت گاہ میں جاؤں، خانقاہ میں جاؤں یا کوئی عبادت کروں۔ وہ خرقہ سالوس، خرقے کہتے ہیں مذہبی لوگ جو لباس پہنتے ہیں، مذہبی یا روحانی لباس کو بیسیکلی خرقے کہتے ہیں، اور سالوس کہتے ہیں فریب، ایسا لباس جس کو پہن کر مذہبی لوگ دوسروں کو فریب دیتے ہیں، یعنی کہ مذہبی لوگوں سے استعارہ لیا گیا ہے، مذہبی لوگوں سے میرا دل اٹھ گیا ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس وجہ سے کسی کی صلاح نہیں کر سکتا، میں کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں، لیکن جنہوں نے صلاح کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اپنے آپ پر مذہبی لبادہ اڑا ہوا ہے، ان سے میرا دل اٹھ گیا ہے، کیونکہ وہ ریاکار ہیں، منافق ہیں، اور کرتے کچھ ہیں اور بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا، کہتے ہیں کہاں ہے دیر مغان، جو مغان ہے یعنی کہ
جو مذہبی شخص ہے، یہ مذہبی بندہ ہے، اس کا گھر کہاں ہے، مراد یہی آتش کدے کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا جو روحانی شخص ہے اس کے گھر کو بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا گھر آتش کدے یا مذہبی جگہ جو ہے وہ کہاں ہے۔ و شراب ناب کجا، اور بادے خالص، شراب کہتے ہیں شراب بادے، ناب خالص، اور جو شراب ہے، جو ناب ہے، شراب ناب خالص شراب کہاں ہے۔ تو بیسیکلی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دونوں ہیں دیر مغان اور شراب ناب، یہ ایک طرف مذہبی شخص کا گھر ہے اور دوسری طرف شراب خانہ ہے، ان دونوں میں کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو مذہبی شخص ہیں وہ دیر مغان پہ بیٹھ کے لوگوں کو کی تربیت کرتے ہیں اور ریاکاری اختیار کرتے ہیں، اور شراب ناب یعنی ایسی جگہ پہ جہاں پہ شراب پی جاتی ہے یا وہ خالص شراب ہے، اس میں کتنا فرق ہے، کیونکہ جب شراب پیتا ہے تو انسان جو ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے، اور جو ہے اپنا جو ہے جو سچ ہوتا ہے وہی سامنے آتا ہے، جو یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر دیر مغان سے استعارتاً یہ لیا جائے کہ جو مے خانہ ہوتا ہے جہاں پہ شراب پیتے ہیں، تو کئی جو حافظ کے مفسران ہیں جنہوں نے حافظ کو کی تفسیر کی ہے، ان کے اشعار کی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب اگر ہم شراب خانہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو میرا دل جو ہے وہ عبادت گاہ سے اٹھ چکا ہے، ریاکار مذہبی لوگوں سے، صوفیاء سے بھی میرا دل اٹھ گیا ہے، تو میں شراب خانے میں جا کر جب شراب پیتا ہوں تو مجھے سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کا جو ایک مطلب ہے یہ ہے کہ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دیر مغان میں اور شراب ناب میں۔ پھر لکھتے ہیں کہ چھ نسبت است، چھ نسبت است بے رندی صلاح و چکوارا، سمائے واس کجا نغمئی رباب کجا۔ کہتے ہیں کہ جو رندی ہے اس کی صلاح، لوگوں کو کی صلاح کرنے اور تقوی سے کیا نسبت ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ رندی کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، رندی کو یہاں سے بھی چیک کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ واجب میں اس کا مطلب ہے زرنگی، زیرکی، عیاری، لاقیدی، لیکن اگر اصطلاحاً اس کا مطلب لیا جائے تو رند بیسیکلی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بے اچھا ہوتا ہے، صاف ستھرا انسان ہوتا ہے، با تقوی انسان ہوتا ہے، اور جو اندر سے صاف ہوتا ہے لیکن زمانے کے معاشرے کی وجہ سے وہ لوگوں پہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک آوارہ لاابال قسم کا یا بدمعاش انسان ہے۔ لیکن رند بیسیکلی ایک جو حافظ کی جو غزلیں ہیں اس میں رند آپ بہت جگہ پڑھیں گے۔ رند بیسیکلی جو باہر کے بیرونی عوامل ہوتے ہیں اس سے تنگ آ کے اپنے اوپر جو ایک لبادہ اوڑھ لیتا ہے اس کو رند کہتے ہیں، جس میں بدمعاشی کا یا لاوبالی کا یا بے فکری کا۔ تو کہتے ہیں کہ رندی کو صلاح و تقوی کے ساتھ کیا موازنت ہے، موازنہ کیا جا سکتا ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ سمائے واس کجا نغمے رباب کجا، جو خانقاہ میں یا صوفی جو واز کرتے ہیں، سماع کرتے ہیں، جہاں پہ لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں، اس میں اور نغمے رباب، اور رباب کو جو نغمہ ہے، ترانے ہیں، اس کا جو ساز ہے، ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ تو ایک طرف دنیاوی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اور ایک طرف مذہبی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور دونوں کا مقایسہ کر رہے ہیں، اور دل ان کا خانقاہ سے، مذہبی عبادت گاہوں سے اٹھ چکا ہے، کیونکہ منافق جو صوفیاں ہیں جو کرتے کچھ ہیں اور کہتے کچھ ہیں، تو اس وجہ سے یہ دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور موازنہ کر رہے ہیں کہ مذہبی چیزوں میں اور دنیاوی چیزوں میں کتنا فرق ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ زے روی دوست دل دشمنان چے دریابت، چراؤ گے مردے کجا شمع آفتاب کجا۔ زے روی دوست دل دشمنان چے دریابت، دل دشمنان از روی دوست چے دریابت، کہ جو دشمن دل ہیں، دشمن حضرات ہیں، دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں، وہ دوست سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، دریابت کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ جو دشمن لوگ ہوتے ہیں ظاہری بات ہے دوست سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، کوئی فیض حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے، چراغ مردے کجا شمع آفتاب کجا، کہ جو مردہ چراغ ہوتا ہے، جو خاموش
چراغ ہوتا ہے بجھا ہوا ہوتا ہے، اس میں اور شمع آفتاب میں کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے، سورج کی روشنی میں کتنا فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ پھر اگلے شعر میں اپنے آپ کو محبوب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ محبوب سے ان کو کتنی محبت ہے، لکھتے ہیں کہ چو کہل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بے فرما عظیم جناب کجا۔ کہتے ہیں کہ چوں کہل بینش ما، کہل کہتے ہیں سرمے کو، ٹھیک ہے، سرمے کو کہل کہتے ہیں بینش ما، ہماری آنکھ کا، بینش ہماری آنکھ، بینش آنکھ، ما ہماری آنکھ کا جو سرمہ ہے، خاک آستان شماست، خاک مٹی ہے، آستان ہے تمہارے آستانے کی، تمہارے جہاں پہ تم رہتے ہو، جو تمہارا جہاں پہ تم رہتے ہو اس کے دروازے کی مٹی ہے، شماست، یعنی کہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں دیکھنے سے، تمہارے پاس رہنے سے ہی میں دیکھ سکتا ہوں، یعنی کہہ رہا ہے کہ تمہاری مٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ مقدس ہے کہ وہ جب میں آنکھوں میں ڈالتا ہوں تو میری آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی اپنے آپ کو اپنے آنکھوں میں، اپنے سامنے اپنے محبوب کی محبت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنا پیار کرتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ کجا رویم بے فرما عظیم جناب کجا، کجا رویم ہم کہاں جائیں، بے فرما تم خود ہی بتاؤ، اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ تم خود ہی بتاؤ کہ ہم یہاں سے کہاں جائیں، عظیم جناب کجا، یہاں سے جناب علی ہمیں بتاؤ کہ جب تمہارے آستانہ کی جو مٹی ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے تو ہم یہاں سے کہاں جا سکتے ہیں، اگر ہم جائیں گے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ دکھائی نہیں دے گا، تو ہمیں یہاں پہ ہی رہنے دو، اپنے پاس تھوڑی سی جگہ دے دو، اپنے پاس ہمیں رہنے دو۔ تو ایک محبوب سے محبت کا ایک جو ہے بیان کر رہے ہیں، اپنی جو فیلنگز ہیں، انر فیلنگز ہیں، وہ اس شعر میں بیان کرنے کی انہوں نے بیان کی ہیں۔ پھر لکھتے ہیں مبین بے سیب زنخدان کے چہ در راست، کجا ہمی روی ای دل بے دن شتاب کجا۔ مبین فعل نہیں ہے، مبین تم نہ دیکھو، بے سیب زنخدان، زنخدان بے سیب زنخدان، زنخدان کہتے ہیں تھوڑی کو، ٹھیک ہے، تھوڑی کو، یہ جو تھوڑی ہوتی ہے، جو سیب زنخدان بعض کا دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی جو تھوڑی ہوتی ہے اس میں تھوڑی میں تھوڑا سا سوراخ سا ہوتا ہے، تو سیب زنخدان، اس سریب زنخدان کو نہ دیکھو کہ چہ در راست، کہ اس کے راستے میں کنواں ہے۔ کنواں یہاں پہ لیا گیا ہے، استعارہ لیا گیا ہے مصیبت سے۔ کہتے ہیں کہ تم محبوب کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے، اس کی تھوڑی کو دیکھ کے، خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے یہ، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے تم اس کے پیچھے لپک رہے ہو، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ لپک پڑے ہو، تم اس کی محبت کے جال میں قید ہونے لگے ہو، تم اتنی جلدی یہ کام نہ کرو، کیونکہ چہ در راست کے درمیان میں ایک کنواں ہے، مراد یہ کہ بہت ساری مشکلات ہیں، ان سے گزر کے ہی تم جا سکتے ہو، تو کس کام میں تم پڑنے لگے ہو، یہ کام بہت مشکل ہے۔ مبین بسی بزن اقدان کے چہ در راست، کجا ہمی روی، وہ جو ایک اردو کا شعر ہے اس میں بھی یہی ہے کہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ تو یہی اس میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ مشکلات بہت ہیں، محبوب کو تم دیکھ تو رہے ہو خوبصورتی، لیکن اس کے پیچھے نہ جاؤ۔ کجا ہمی روی ای دل بے دن شتاب کجا، کجا ہمی روی، تو کہاں جا رہا ہے، کہاں جاتا جا رہا ہے، ہمی روی تو کہاں جاتا جا رہا ہے، ای دل ہے میرے دل، بے دین شتاب کجا، اتنی جلدی جلدی تو کہاں جا رہا ہے، اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اتنی جلدی محبوب کو دیکھ کے اس کے پیچھے نہ جاؤ، آرام سے ذہن سے سوچو، کیونکہ بہرحال تمہیں مشکلات سے روبرو ہونا پڑے گا۔ پھر لکھتے ہیں کہ بے شد کے یاد دے خوشش بات روزگار وصال، خود اون کرشمے کجا رفت و اون عتاب کجا، بے شد کے یاد خوشش باد روزگار وصال۔ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو روزگار وصال تھی نا، روزگار وصال جن میں ان کا آپس میں وصل ہوا تھا، ملاقات ہوئی تھی، ان کے جو ایام ہیں خوش اشبال، وہ کتنے خوبصورت تھے کہ بے شد وہ ختم ہو چکے ہیں، یادوں میں چلا گیا حافظ، اور کہتے ہیں کہ وصلت کے دن تھے، ملاقات کے دن تھے، وہ کتنے خوبصورت تھے، خوش اشباد، بہت ہی خوش تھے، بہت اچھے گزرے، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ خود اون کرشمے کجا، کرشمے کہتے ہیں ناز اداز سے جو محبوب بات کرتا ہے،
اس کو جو ناز ادا سے بات کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ خود ان کرشمے کو جا کے وہ ناز ادا سے بات کرنے والے محبوب کہاں ہے، وہ کرشمے کہاں ہیں، رفت کو جا و اون اتاب کو جا. اتاب کہتے ہیں روٹھنا اور منانا. قہر کردن، اتاب یعنی قہر کردن، یعنی کہ جو محبوب روٹ جاتا ہے پھر اس کو مناتے ہیں تو وہ ایک سلسلہ چلتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ اتاب اون اتاب کو جا اور وہ روٹنے منانے کا سلسلہ کہاں. تو وہ اپنے محبوب کے ساتھ جو وصل کے دن تھے اس کو یاد کر کے اس شعر میں بتا رہا ہے کہ بے شد کے یاد خوشش باد روزگار وصال خود اون کرشمے کو جا رفت و اون اتاب کو جا. آخری شعر میں آپ لکھتے ہیں قرار و خواب ز حافظ تا مدار ای دوست، قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا. قرار کا مطلب ہوتا ہے سکون، ٹھیک ہے، آسودگی. و خواب ز حافظ، حافظ سے سکون اور خواب کی تم مدار تو توقع نہ رکھ، امید نہ رکھ، فعل نہیں، مدار تو نہ رکھ، ای دوست ہے میرے دوست. قرار چیز کہاں ہے، اب قرار باقی نہیں رہا، صبوری قدام صبر کرنے کی طاقت نہیں رہی، بہت مشکل ہے. وہ خواب کو جا، اور خواب بھی باقی نہیں رہی. تو ناظرین گرامی، اس جو دوسری غزل ہے اس میں حافظ نے، میں انگلش میں اگر کہوں کہ ملٹیپل ٹاپکس کو پہ بات کی ہے. پہلے مذہبی لوگوں کے بارے میں بات کی، پھر محبوب کی تعریفیں کی، اور آخر میں اپنے بے سکونی اور بے قراری کا اظہار کیا. اور اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ فال حافظ لیتے ہیں. فال حافظ کیوں لیتے ہیں؟ فال حافظ اس وجہ سے ہی لیتے ہیں کہ جب فال کھولتے ہیں، حافظ کا دیوان کھولتے ہیں، تو جو شعر سامنے آتا ہے، کیونکہ ہر غزل میں، ہر شعر میں ایک مختلف مفہوم ہے. ایک غزل میں ایک شروع سے شروع ہوئی اور آخر تک نہیں، مختلف قسم کے مضامین ہیں، تو ہر شعر میں ایک نیا مطلب ہوتا ہے. فال لیتے ہیں تو جو شعر سامنے آتا ہے اس سے پھر وہ اپنا جو بھی ذہن میں سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس غزل میں اچھی طرح آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو حافظ ہے اس نے ملٹیپل جو ہے جو ٹاپکس ہیں اس پہ بات کی ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بات کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھتے رہیں گے حافظ کے بارے میں، حافظ کی غزلیں پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو اگر کوئی سوال ہو تو آپ نے ضرور پوچھنا ہے، تو انشاءاللہ خاک صاحب بتائے گا بھی.